بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت دے۔ تو ایسی ایک دعا آپ قبول کروانا چاہتے ہوں گے یقیناً، اور اگر آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو خدا تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لینے والے چاہیے۔ میں اور آپ مانگیں یا نہیں مانگیں، وہ سخی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو سخی ہے۔ مانگیں یا نہیں مانگیں، وہ مجیب ہے یا نہیں ہے؟ مجیب ہے۔ تو بھائی وہ سخی بھی ہے، مجیب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو کسی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو غلطی کس کی ہے؟ مانگنے والے کی غلطی ہے۔ مانگنے والا اگر صحیح سے مانگ لے تو وہ تو ساری صفتوں کو کمال میں لے کے بیٹھا ہوا ہے دینے کے لیے۔ صرف کمی کیا رہ گئی ہے کہ مانگنے والے ہوں، طریقے سے مانگ لیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے منگوانے کا، اللہ کے سامنے۔ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ کہا کہ بھائی اگر تمہیں دعا پوری کروانی ہے تو پہلے خدا کی حمد کرو، نبی کے اوپر درود بھیجو، اپنے والدین کی مغفرت کو طلب کرو، اپنی دعا کرو، تمام مومنین کے لیے وہی دعا کرو، درود بھیجو، اور خدا انشاءاللہ اسے قبول کرے گا۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا، مل کر پورے صدق دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا کا وعدہ ہے کہ شکر بجا لانے پر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس عزاداری میں شرکت کو خدا نہ صرف قبول فرمائے بلکہ ہماری سعادتوں کو بڑھا دے، ہماری شرکت کے انداز کو بڑھا دے، ہماری شرکت کے ثواب کو بڑھا دے، ہمارے شریک ہونے کے اثر کو بڑھا دے، نہ صرف ہماری نسلوں میں رکھے بلکہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کی عزاداری میں، اہل بیت کی محبت میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یہ دعا میں آپ سے سوال کروں گا، یہ دعا اہم دعا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، یہ ہماری زندگی کا زندہ ہونے کا مقصد ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ خدا ہمیں سعادت دے، انشاءاللہ ہماری نسلوں کو یہ سعادت دے،